اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من بعد وصیۃ یوصی بها او دین غیر مضار وصیۃ من اللہ واللہ علیم حلیم۔ بہن بھائیوں کی میراث میں سے ماں شریک بہن بھائیوں کی میراث کا ذکر ہوا ہے یہاں پر کہ اگر ماں شریک بہن اور بھائی کو میراث تبھی ملتا ہے جب میت کے باپ دادا نہ ہو اور میت کی اولاد میں سے کوئی نہ ہو۔ اسی طرح میت کے حقیقی بہن بھائی نہ ہو تو اس صورت میں جو ماں شریک بہن بھائی ہے ان کو میراث میں حصہ ملتا ہے۔ اگر وہ ایک ہے تو چھٹا حصہ ملتا ہے، 1/6 ملتا ہے، اور اگر وہ ایک سے زیادہ ہے تو تیسرا حصہ ملتا ہے، 1/3 ملتا ہے۔ اور حقیقی بہن بھائی اگر ہو کسی کے تو اس کے میراث کا یہاں پر ذکر نہیں ہے، بلکہ اس سورت کے آخر میں جو آخری آیت ہے وہاں پر ذکر ہے کہ اگر ایک بہن ہے، حقیقی بہن ہے، تو اس حوالے سے تفصیل یہی ہے کہ میت کے باپ دادا نہ ہو اور میت کی اولاد نہ ہو اور صرف ایک حقیقی بہن ہو تو اس کو آدھی جائیداد ملے گی، فلہا نصف ما ترک، اس کو آدھی جائیداد ملے گی۔ اور اگر بہن فوت ہو گئی ہے اور اس بہن کے باپ دادا بھی نہیں ہیں، اولاد بھی نہیں ہے، صرف ایک حقیقی بھائی ہے تو وہ حقیقی بھائی اس بہن کی ساری میراث کا وارث ہوگا۔ اور اگر حقیقی بہنیں ایک سے زیادہ ہو، 2 ہو یا 2 سے زیادہ ہو، تو ان کو 2/3 مال اپنے بھائی کا ملے گا۔ اور شرائط یہی ہے کہ اگر اس بھائی جو فوت ہوا ہے اس کے باپ دادا نہ ہو اور اس کی اولاد نہ ہو اور ایک سے زیادہ بہنیں ہوں تو 2/3 ان کو ملے گا، یعنی 2/3 ملے گا۔ اور اگر میت ایسا ہی ہے یعنی اس کے صرف بھائی اور بہنیں ہیں، بھائی بھی ہے اور بہنیں بھی ہیں، حقیقی بھائی حقیقی بہن ہے، چاہے ایک حقیقی بھائی اور ایک حقیقی بہن ہے یا 2 ہیں یا زیادہ ہیں، تو اور اس کے باپ دادا نہیں اور اولاد نہیں ہے تو یہ اسی اصول کے مطابق پھر ان بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگا جو مرد اور عورت کے لیے اصول ہیں کہ مرد کو عورت سے دگنا ملے گا۔ تو یہ حقیقی بہن بھائیوں کے حصے ہیں۔ اور باپ شریک بہن بھائی ہیں تو ان کو تب حصہ ملتا ہے جب حقیقی بہن بھائی نہ ہو، یعنی حقیقی بہن بھائیوں کو جن شرائط کے ساتھ حصہ ملتا ہے انہی شرائط کے ساتھ باپ شریک بہن بھائیوں کو حصہ ملتا ہے، لیکن وہ تب جب حقیقی بہن بھائی نہ ہو۔ اگر حقیقی بہن بھائی ہیں تو باپ شریک بہن بھائیوں کو حصہ نہیں ملے گا، وہ تب ان کو حصہ ملتا ہے جب حقیقی بہن بھائی نہ ہو۔ تو یہ بہن بھائیوں کے حوالے سے میراث کی تفصیل تھی۔ اور یہاں پر بھی یہ تیسرا مقام ہے کہ اللہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ من بعد وصیۃ، کہ یہ حصے وصیت کے نافذ کرنے کے بعد ہوں گے، یوصی بہا، جس کی وصیت کی گئی ہو،
او دین یا قرضہ ادا کرنے کے بعد، اور تینوں مقامات پر وصیت پہلے ہیں اور قرضہ بعد میں ہے، لیکن قانون ایسا نہیں۔ قانونی اعتبار سے قرضہ کی ادائیگی پہلے ہے وصیت سے، پہلے قرضہ ادا کیا جائے گا مالی میراث میں سے، اور اس کے بعد وصیت ادا کی جائے گی۔ ذکر میں صرف پہلے وصیت ہے اور قرضہ ہے، لیکن عملاً پہلے قرضہ ہے، وصیت اس کے بعد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہی روایت ہے حضرت علی کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قرضہ پہلے اور وصیت اس کے بعد۔ تو وصیت کو پہلے ذکر اللہ نے شاید اسی لیے کیا ہے کہ عموماً قرضہ تو کوئی مانگنے والا ہوتا ہے تو دے دیتے ہیں، وصیت کا پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، یا انہوں نے وصیت کی ہوتی ہے تو اس کے نفاذ کے لیے کوئی داعی نہیں ہوتا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، تو وصیت شاید وہ اگنور کر دے۔ تو اس کی اہمیت کو بھی بتایا کہ نہیں، وصیت کو اگنور نہیں کرنا ہے، بلکہ وصیت پر عمل درآمد بھی ضروری ہے۔ تو اسی لیے شاید پہلے ذکر کر لیا، لیکن قرضہ بہرحال وصیت سے پہلے ہے کہ پہلے قرضہ ادا کیا جائے گا، اور اس کے بعد اگر وصیت ہے تو وصیت نافذ کی جائے گی۔ غیر مضار، بشرط یہ کہ تکلیف اور ضرر پہنچانا نہ ہو، یہ بھی شرط ہے، یعنی وصیت اور قرضہ دونوں میں۔ ضرر پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً اس نے فوت ہوتے وقت میت نے یہ کہا کہ ہاں یہ مال فلاں کا مجھ پر اتنا قرض ہے، اور فلاں کا کوئی قرض ہے نہیں، اور ویسے ہی اس نے کہا کہ فلاں کا مجھ پر قرض ہے تاکہ یہ مال ورثاء کو نہ ملے اور وہ فلاں کو مل جائے، تو یہ غلط ہے۔ یا اس نے وصیت کسی کو کی اور اس وصیت میں اس کی نیت صرف یہی ہے کہ ورثاء کو نہ ملے، تو یہ نیت اس کی غلط ہے، اگرچہ جو وصیت اس نے کی ہے وہ نافذ ہو جائے گی۔ یا اس میں وہ صورتیں بھی آ جائیں گی، 1/3 سے زیادہ کی وصیت کرنا، اگرچہ اس کو 1/3 پر ہی لایا جائے گا، یا اس بات کی وصیت کر لینا کہ یہ مال میرے پاس فلاں کی امانت ہے، فلاں کی امانت ہے میرے پاس، یہ کہا اس نے، یہ وصیت کر لی کہ یہ مال میرے پاس فلاں کی امانت ہے، حالانکہ وہ اس کی امانت ہے نہیں، صرف ورثاء کو محروم کرنے کی اس کی نیت ہے تاکہ یہ ورثاء اس کو آپس میں تقسیم نہ کر لیں بلکہ فلاں تک پہنچا لیں، تو یہ سب ضرر کی صورتیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ وصیت اور دین میں بھی یہ چیز سامنے رکھنی چاہیے کہ غیر مضارن، کسی کو ضرر اور تکلیف پہنچانے کی غرض نہ ہو۔ اور یہ میراث کے احکامات ذکر کرنے کے بعد آخر میں فرما رہے وصیۃ من اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ میراث کے ظاہر ہے یہاں پر تفصیلی احکامات مذکور نہیں ہوئے ہیں، یہاں کچھ احکامات ذکر کیے ہیں قرآن مجید میں حصوں کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ بقیہ حصے وہ احادیث مبارکہ میں مذکور ہیں، اور پھر علماء نے اس میں غور کر کے اور اس میں غور و فکر کر کے پورا ایک فن اور ایک علم جو ہے نا مرتب کیا ہے، جس کو علم فرائض بھی کہا جاتا ہے، علم میراث بھی کہا جاتا ہے، جس میں ساری تفاصیل موجود ہیں۔ تو یہ جو تفصیل ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بطور حکم کے ہیں، اور اس کی میں کمی بیشی کرنا اور کمی زیادتی کرنا یہ درست نہیں ہے۔ واللہ علیم حلیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے کہ کون اس میں کمی کوتاہی کرتا ہے، اللہ کے علم میں ہے، لیکن فوری طور پر سزا نہیں دیتا۔ حلیم اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حلم والے ہیں، اللہ برداشت کر رہے ہیں، فوری طور پر سزا نہیں دیتے، سزا کے لیے ایک دن مقرر کیا ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دیں گے، ورنہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے کی صورت میں فوراً پکڑ آنی چاہیے تھی، لیکن اللہ حلیم ہے
ایک ڈیل دیتا ہے اور ایک دن پھر حساب کا اللہ نے رکھا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود ہیں، اللہ کے احکامات ہیں، اور ان حدود کے اندر انسان کو رہنا چاہیے، اور ان حدود کو پھلانگنا نہیں چاہیے، نہ ان میں زیادتی کر کے اور نہ کمی کر کے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، جس میں سری دست یہ میراث کے احکامات ہیں، ان میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ يُدْخِلْهُ، حالانکہ اللہ کی اطاعت صرف قرآن ہوتا تو یہی کہا جاتا کہ جو اللہ کی اطاعت، لیکن ساتھ میں رسول کی اطاعت کا بھی ہے، تو مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو حصے بیان کیے ہیں ان کی اطاعت کرتا ہے۔ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو داخل کریں گے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی عظیم کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اللہ کی نافرمانی کرے اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کے حدود سے تجاوز کرے، يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کریں گے، خالداً فیہا، ہمیشہ ہمیشہ وہ اس جہنم میں رہے گا۔ تو جنت بھی ہمیشہ کے لیے ہے اور جہنم بھی ہمیشہ کے لیے۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور اس کے لیے ذلت آمیز عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔